اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 411۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر دوپہر کو پڑھا کرتے تھے اور کوئی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر اس سے زیادہ سخت نہ ہوتی تھی تو یہ آیت نازل ہوئی، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی۔ زید نے کہا بے شک اس سے پہلے 2 نماز ہیں، ایک عشاء کی دوسری فجر کی، اور اس کے بعد 2 نماز ہیں، ایک عصر کی دوسری مغرب کی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 412۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی تو اس نے نماز عصر پا لی، اور جس شخص نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی تو اس نے نماز فجر پا لی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 413۔ علا بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہم ظہر کے بعد انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ عصر پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے نماز کے جلدی ہونے کا ذکر کیا یا خود انہوں نے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے کہ آدمی بیٹھا رہے یہاں تک کہ جب سورج زرد ہو جائے اور وہ شیطان کی دونوں سینگوں کے بیچ ہو جائے یا اس کی دونوں سینگوں پر ہو جائے تو اٹھے اور 4 ڈھونگے لگا لے اور اس میں اللہ کا ذکر صرف تھوڑا سا کرے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 414۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی عصر چھوٹ گئی گویا اس کے اہل و عیال تباہ ہو گئے اور اس کے مال و اسباب لٹ گئے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 415۔ ابو عمرو یعنی اوزائی کا بیان ہے کہ عصر فوت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر جو دھوپ ہے وہ تمہیں زرد نظر آنے لگے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 416۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب پڑھتے تھے، پھر تیر مارتے تو ہم میں سے ہر شخص اپنے تیر کے گرنے کی جگہ دیکھ لیتا تھا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 417۔ سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب سورج ڈوبتے ہی پڑھتے تھے جب اس کے اوپر کا کنارہ غائب ہو جاتا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 418۔ مرثد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب ابو ایوب رضی اللہ عنہ ہمارے پاس جہاد کے ارادے سے آئے، ان دنوں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ مصر کے حاکم تھے، تو عقبہ نے مغرب میں دیر کی۔ ابو ایوب نے کھڑے ہو کر ان سے کہا، عقبہ بھلا یہ کیا نماز ہے؟ عقبہ نے کہا ہم مشغول رہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہیں سنا کہ میری امت ہمیشہ بلائی یا فطرت پر رہے گی جب تک وہ مغرب میں اتنی تاخیر نہ کرے گی کہ ستارے چمکنے لگ جائیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 419۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ اس نماز یعنی عشاء کے وقت کو جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز تیسری رات کا چاند ڈوب جانے کے وقت پڑھتے تھے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 420۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات ہم عشاء کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے جب تہائی رات یا اس سے زیادہ گزر گئی۔
ہم نہیں جانتے کہ کسی چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشغول کر رکھا تھا یا کوئی اور بات تھی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر آئے تو فرمایا، کیا تم لوگ اس نماز کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر میری امت پر گراں نہ گزرتا تو میں انہیں یہ نماز اسی وقت پڑھاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو حکم دیا، اس نے نماز کے لیے تکبیر کہی۔